سے جس طرح ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا تھا، بڑا لشکر تھا تو کھانے پینے کا ظاہر سامان ختم ہو جاتا ہے، پریشان تھے، اللہ نے انتظام کیا، بڑی مچھلی سمندر نے باہر پھینک دی، ان کا گوشت کھاتے رہے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ اس طرح ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام یہاں بھی خوش ہوئے، 30 دن تک، مہینے تک وہ کھاتے رہے، اللہ نے انتظام کیا ایمانداروں کا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں بھی فرمایا ہے تمہارے پاس کوئی حصہ، کوئی گوشت ہے، مجھے بھی کھلاؤ۔ تو اللہ کے رسول اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ اللہ نے ان کو کھلایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا کھانا ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کسی سے حصہ نہیں مانگتے تھے۔ یہ سارے جانتے ہیں، کبھی انہوں نے مزدور سے حصہ نہیں مانگا، محنت کش سے حصہ نہیں مانگا، وہ تو دوسروں کو خبردار کرتے تھے کہ خبردار، مزدور کو اپنی مزدوری پوری دینا ہے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو اپنی مزدوری دیں آپ۔ یہاں تک کہ اللہ کے سچے رسول آپ پر ہزاروں لاکھوں رحمتیں ہوں، آپ نے مسلمانوں کے زکوٰۃ اور صدقات کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ یہ مولوی یہ تو زبردستی نکالتے ہیں لوگوں کے جیبوں سے اور حوالہ دیتے ہیں یہ کہ نبی علیہ السلام نے حصہ مانگا، یہ تو برکت کی کھانے کی وجہ سے، ورنہ وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، ہدیہ لیا کرتے تھے، اس کا ذکر ہے، ہدیہ لیتے تھے لیکن یک طرفہ نہیں، دیا بھی کرتے تھے وہ۔ ہو سکتا ہے بعد میں آنے والا وقت اگر اسلامی انقلاب نہ آیا تو یہ اس میں بھی آگے ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا بہت کچھ یہ لحاظ کرتے ہیں، تفسیر لکھتے ہیں قرآن تو اس پر ہدیہ لکھا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ قرآن پر قیمت نہیں لکھنی چاہیے، یہ قرآن بیچنے کی کتاب نہیں ہے، قیمت نہیں لکھتے، اس پر ہدیہ لکھا ہوتا ہے، تفسیروں پر بھی ہدیہ لکھتے ہیں یہ تو ہدیہ تو زبردستی وصول نہیں کیا جاتا ہے، ہدیہ تو آدمی خوشی سے دیتا ہے، لیکن آپ اگر ہدیہ میں کچھ کم دیں گے تو دکان سے باہر چلان لگا کر آپ کو پکڑے گا کہ آپ نے ہدیہ میں کم دیا۔ ہدیہ بھی زبردستی مانگتے لیکن لکھا ہوتا ہے ہدیہ۔ نبی علیہ السلام ہدیہ لیا کرتے تھے لیکن دیا بھی کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی کی محنت میں حصہ نہیں مانگتے تھے، مزدوری میں حصہ نہیں مانگتے تھے۔ اور جو لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں تو وہ منکر حدیث بھی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، منکر حدیث بھی ہے۔ حدیث میں تو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تقسیم کر دیا، یہ حدیث کو نہیں مانتے، تقسیم نہیں کرتے تو منکر حدیث ہو گیا، حدیث پر عمل نہیں کرتے، یہ حوالے دیتے ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ اس پر یہ لینا حرام ہے، تو کہتے ہیں جی یہ تو اہلی کتاب کے لیے تھا اور وہ حق چھپایا کرتے تھے، وہ تعریف کرتے تھے، اور ہم تو تعریف نہیں کرتے، ہم تو حق نہیں چھپاتے۔ پھر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں سورہ بقرہ کی، دیکھیے جی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں، یہ اہل حدیث مفتی بھی کہتا ہے، یہ دیوبندی مفتی بھی کہتا ہے کہ دیکھیں قرآن میں ہے یہ، وہ اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، وہ حق چھپاتے تھے، ہم تو ایسا نہیں کرتے، اس کا تو اس سے واسطہ ہی نہیں ہے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، وہاں تو مالک فرماتا ہے ولا تشتروا بآیاتی، میری آیت پر نہ لو، تو یہ کتاب ہاتھ سے لکھنے والا وہ تو اللہ کی آیت نہیں ہوتی ہے، ایک انسان نے آیتیں لکھی، کتاب لکھی، اس کو اس کی مرضی ہے بیچے یا نہ بیچے، وہ تو اللہ کی آیت نہیں ہوئی۔ مالک فرماتا ہے میری آیات کو نہ بیچو، میری آیت پر نہ لو۔ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو ان کے لیے تھا، تعریف کرنا تو الگ جرم ہے، حق چھپانا الگ جرم ہے۔ جس طرح آج حق چھپایا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم حق نہیں چھپاتے، اور حق چھپانا کیا ہوتا ہے؟ بعض جو اس سے پہلے بھی میں نے وضاحت کی، بعض ہمارے نئے بھائی آتے ہیں کہتے ہیں جی آپ جو ہے صرف یہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، دیکھیں کتابیں لکھی ہیں، سب کچھ لکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ان کو یہ جو خدمت، جن کو آپ خدمت سمجھتے، خدمت نہیں ہے، یہ اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ خدمت اگر یہ کرتے، کتنے تفاسیر ہیں آج دنیا میں، پاکستان میں لے لیں آپ، کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کتنے مدارس چل رہے ہیں۔ ہمیں کوئی ہمارا بھائی بتائے، کوئی تفسیر اٹھا کر ہمیں بتائے کہ اس تفسیر میں لکھا ہوا ہو کہ علی اجویری داتا نہیں ہے، پاکستانی داتا سمجھ رہے ہیں یا نہیں، کوئی ہمیں بتائے۔ تو کیا حق کو چھپانا نہیں ہے یہ؟ کوئی ہمیں یہ بتائے کہ کوئی یہ تفسیر میں لکھے کہ علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے، عبد القادر جیلانی غوث الاعظم نہیں ہے، کوئی نہیں بتاتا۔
ہم آپ کے سامنے یہ بتاتے ہیں تو بعض بھائی ہم سے ناراض ہو کر کبھی کبھی بدنصیبی سے چلا بھی جاتا ہے، جی ہم وہاں رہے تھے، پروپیگنڈا بھی کرتے، جی ہم نے وہاں رہا، کچھ بھی نہیں سیکھا، ہم یہاں جماعت میں آ گئے، اس جماعت میں تو خاص کر کے تبلیغ کا لیتے ہیں، دوسرے اس میں آ گئے تو ہم نے یہ دعائیں سیکھی اور یہ طریقہ سیکھا، وضو کا طریقہ سیکھا اور استنجا کا طریقہ سیکھا۔ ظالم تو ہمارے پاس ہمارے آتے تو ہم سے پوچھ لیتے، ہم آپ کو استنجا کا طریقہ بھی بتا دیتے، آپ کو ہم وضو کا بھی بتا دیتے، آپ ہمارے ساتھ رہے تو بغیر وضو کے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ ہم یہاں پر آپ کو وہ چیز بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کا ایمان خراب ہو تو آپ ایک وضو نہیں، 1000 وضو نہیں، آپ 1 کروڑ وضو بھی کریں گے جہنم میں جائیں گے اگر آپ یا رسول کہیں گے، یا علی کہیں گے، عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہیں گے۔ ہم آپ کو بنیادی بات بتاتے ہیں، وضو سے کیا ہوتا ہے اگر آپ کا ایمان خراب ہے؟ اللہ نے مشرک پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ آپ ایک مشرک پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے ہمیشہ کے لیے۔ آپ اگر 7 سمندر سے بھی غسل کر لیں اور ایمان خراب ہے، عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک مان رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو شریک مانتے ہیں تو جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ بعض باتیں ہوتی ہیں، یہ بعض اس طرح کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں کچھ نہیں سیکھتے، تو پہلے ایمان ہے، پہلے عقیدہ ہے، اس کے بعد ہم یہ بیان کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو علماء ہیں یہ کبھی یہ نہیں کہیں گے حرام مال قرآن حدیث میں نہیں لگتا، یہ حرام کی بات بھی نہیں کرتے۔ جزاک اللہ، سود خور سے بھی لیا، جوئے کے اڈے والے سے بھی لیا، چور سے بھی لیا، جزاک اللہ، یہ سیکھا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں یہ آپ نہیں سمجھتے، تو یہ تو قرآن حدیث میں قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے، عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جو دم کا تھا تو یہ 2 روایتیں اور میں بیان کروں گا، وقت کم ہے، بھائی نے پرچہ بھیجا ہے۔ یہ 2 روایتیں ہیں کہ ایک میں تو نبی علیہ السلام، یہ مسلم کی روایت ہے، اوف رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں ہم منتر پڑھتے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس دم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے سنائیں۔ جب ہم نے سنایا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ڈر نہیں ہے اس میں، بالکل یہ مسلم کی روایت ہے، آپ اس کو دم کر سکتے ہیں۔ دوسری روایت ہے، یہ جابر رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خاندان مسلمانوں کا تھا، یہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس عمرو بن حزم، فقالوا یا رسول اللہ انه كانت عندنا رقیۃ نرقی بها من العقرب، کہ ہمارے پاس بچو کے کاٹنے کا منتر ہے، دم ہے۔ وانت نہیت عن الرقى فاردوها علیہ، تو آپ نے منع کیا ہے دم سے، تو انہوں نے اپنا دم سنایا نبی علیہ السلام کے سامنے، کی یہ الفاظ ہم کہتے ہیں اس میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ارى بها باسا من استطاع منكم ان ينفعه فلينفع، کہ اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، آپ اگر اپنے بھائی کو اس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو آپ پہنچائیں، بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہے۔ تو یہ جو دم کا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا، تو اور بھی بہت سارے حدیثوں میں یہ روایتیں ہیں، حدیثوں میں بیان ہوا ہے، روایتیں ہیں کہ آپ یہ اگر کوئی مسلمان کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے پیسوں کے لیے نہیں تو یہ کر سکتا ہے۔ یہ جب چاروں طرف سے ان کو دلائل دیے جاتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا، پھر آتا ہے کہ جی اچھا آپ بتائیں جی بینس حلال ہے کہ حرام ہے؟ پھر بینس کا آتا ہے، بھائی بینس کا قرآن میں نہ ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، یہ تو ہم آپ کے سامنے قرآن حدیث بیان کرتے ہیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اقرأوا القرآن وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، قرآن حدیث ہم بیان کرتے ہیں، قرآن حدیث میں بینس حرام ہوتا تو ہم نہیں کھاتے اس کو، اس کا تو ذکر نہیں ہے، یہ گائے ہے، گائے کا ایک قسم ہے، لیکن ان کو شوق ہے ان چیزوں کا، یہ کیوں یہ حوالہ دیتے ہیں؟ ان کی مماثلت ہے بینس کے ساتھ، بینس کے ساتھ۔ بینس بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بینس کے سامنے مشہور ہے بین بجانا، اور ان کے سامنے دین بیان کرنا ایک ہی چیز ہے، اس کے سامنے بین بجانا، ان کے سامنے دین بیان کرنا، قرآن حدیث بیان کرنا، ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ وہ بھی کھانے پینے پر بڑی خوش رہتی ہے، ہر وقت کھانا پینا اس کا کام ہے، یہ بھی کھاتے پیتے پر بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو بھی پانی میں پڑا رہنا بڑا اچھا لگتا ہے، یہ بھی بار بار وضو کرتا ہے، کھاتا پیتا گرم خوراک ہے، کھاتا پیتا اور مسجد کا پانی استعمال کرتا ہے، ایک جیسا ان کی عادتیں ہیں، اس لیے بینس کا حوالہ دیتا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ مومن اللہ سے ڈرنے والے کا سینہ کھلا ہوتا ہے، پیٹ چھوٹا ہوتا ہے، سینہ بڑا ہوتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کا سینہ چھوٹا ہو جاتا ہے، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر وہ آپ اس کو سمجھائیں گے کبھی نہیں سمجھتا۔ میدا تو سمجھنے کی جگہ ہے نہیں، انسان دل سے سمجھتا ہے، دماغ سے سمجھتا ہے، میدا بڑھ جاتا ہے تو آپ سمجھائیں کتنا ہی سمجھائیں،
نہیں سمجھتے علی کتاب مولویوں کی طرح، تو یہ انہوں نے آج اپنا دین جو ہے وہ اپنے معدے میں بند کر دیا ہے، پیٹ میں بند کر دیا آج، اس لیے قرآن حدیث کا اثر ان پر نہیں ہوتا ہے، چاہے ان کو آپ کتنا ہی ڈرائے، علی کتاب کے واقعات بیان کریں، یہ ماننے والے نہیں ہیں اپنے عظیم مہربان رب سے۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھا مسلمان بنائے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے والا اور صحابہ کرام جیسا دین اسلام کے لیے قربانی دینے والا بنائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المؤمنین۔